آگے بڑھتے ہیں۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے حکومتی کاوشیں۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ IMF جائزے کی تکمیل کے لیے تمام پیشگی شرائط پوری کر دی ہیں۔ پاکستان جلد مالی مسائل سے نکلنے والا ہے۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کے اجرا کے لیے IMF بورڈ کا باضابطہ اجلاس آئندہ ہفتوں میں متوقع ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے جائزے کی تکمیل کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ پاکستان کا معاشی بحران عارضی ہے۔ مالیاتی اور مانیٹری پالیسی دونوں سخت کر دی ہیں۔ روپے کی قدر وقتی طور پر گری ہے۔ اگلے چند ماہ میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے کمی کر دی ہے۔ نئی قیمت 227 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 8 روپے 95 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ نئے نرخ 244 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 62 پیسے کا اضافہ کیا گیا اور نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ میں کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 227 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 8 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کے نئے نرخ 244 روپے 95 پیسے لیٹر ہو گئے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 62 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت 201 روپے 7 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کے نرخوں میں 12 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ نئی قیمت 191 روپے 32 پیسے ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے وفاقی وزیر خزانہ سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس کی کمی کی سفارش کر دی۔ اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے وزیر خزانہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ مفتاح اسماعیل بھائی بجلی کے بل پر ٹیکس واپس لیں۔ تاجر پریشان ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں، امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے۔ لیگی رہنما کے ایک اور ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ مفتاح اسماعیل نے آج تاجروں سے ملاقات کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، تاجروں کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ مفتاح میاں ابھی جولائی ختم نہیں ہوا، آپ نے پہلے ہی درآمدات کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگر یہ آپ کی کامیابی ہے تو روپیہ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس پر تحریک انصاف کا رد عمل آ گیا۔ شوکت ترین نے کہا کہ اگر 5 ارب ڈالر کی امپورٹ کم ہوئی تو روپیہ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ پاکستانی کرنسی گراوٹ کا شکار ہے، بینک LCs نہیں کھول رہے، تسلیم کریں آپ ناکام ہو چکے، اب حکومت چھوڑ دیں۔ شوکت ترین نے یہ بھی کہا کہ 38% مہنگائی کے باوجود IMF آپ کو ڈو مور کہہ رہا ہے۔ ملک کے مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں فوج اور FCC کی فلڈ ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ مختلف مقامات سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ جلمگسی گھنداوا کا مکمل رابطہ بحال کر دیا گیا۔ گھنداوا اور گردونوا سے آرمی میڈیکل کیمپ میں 115 مریضوں کا علاج کیا گیا ہے۔ سیلاب سے متاثرین میں راشن اور پکا ہوا کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ گندکا میں فیلڈ میڈیکل کیمپ میں مختلف مریضوں کا علاج کیا گیا۔ نوشکی میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سیلاب سے متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 8 لاکھ روپے مالی امداد دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گھروں، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرہ افراد کی مالی معاونت کی جائے گی۔ سڑکوں کی بحالی کا کام جنگی بنیادوں پر شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت کی نااہلی ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی۔ ابھی تک بلوچستان کو آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا۔ عوام مصیبت کی اس گھڑی میں امدادی کاموں میں حصہ لیں، وہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 30,000 فٹ کے بلندی پر بلوچستان کی تباہی اور بربادی کا تماشا کیا۔ 14,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، لیکن حکومت نے اب تک بلوچستان کو آفت زدہ علاقہ قرار نہیں دیا۔
میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہنا چاہوں گا، عوام سے ووٹ لیتے ہیں، عوام سے ٹیکسز لیتے ہیں، عوام سے سپورٹ لیتے ہیں، لیکن بارش ہوتی ہے اور کوئی سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے، تو پھر لوگوں کو بچانے کے لیے، گلیوں اور کوچوں کو بچانے کے لیے، بستیوں کو بچانے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے بھی، وفاقی حکومت نے بھی عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ ویلکم بیک۔ عمران خان نے رکینی اسمبلی کو نئے انتخابات کے لیے تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ پی ٹی اے چیئرمین نے کہا ہے کہ 6 سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے۔ قوم کی توقعات اب تحریک انصاف سے وابستہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے عمران خان سے ملاقات کی، صوبے کے امور پر بریف کیا۔ تفصیل کے لیے لاہور سے رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سمیت دیگر پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات سمیت چودھری پرویز الہی نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کابینہ کی تشکیل پر اہم مشاورت بھی ہوئی۔ پنجاب کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، مختلف ناموں پر غور کیا گیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اراکین اسمبلی سے ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 6 سے 8 ہفتوں میں آئندہ عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے۔ اراکین اسمبلی اور پارٹی تنظیمیں عام انتخابات کی تیاری کریں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 ہفتوں میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا بھی ٹاسک سونپ دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف سے ہاشم جواں وقت اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ملاقات کی۔ عمران خان نے ثانیہ نشتر کو احساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ افسوس کا مقام ہے کہ سابق پنجاب حکومت نے غریب خاندانوں کی مدد کے لیے ہمارے اس شاندار پروگرام کو روکا۔ اس پروگرام کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی۔ عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سفین خان، شاہ محمود قریشی، راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید نے الگ الگ ملاقات کی۔ شفقت محمود نے سابق حکومت کے انتقامی مقدمات بارے قائم کمیٹی کی رپورٹ پیش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے سرگودا ڈویژن کے ارکان پنجاب اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان کی زیر صدارت لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن کے ارکان اسمبلی، اقلیتی اور مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کا اجلاس بھی ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایوان نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی۔ سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات سیکرٹری قانون کو دینے کے خلاف بھی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ تفصیل کے لیے لاہور سے رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سبطین خان نے صدارت کی۔ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی نے اپنے منصب کا حلف اٹھایا۔ میں واسق قیوم عباسی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں۔ حکومتی رکن علی عباس شاہ کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف قرارداد پیش کی گئی، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ قرارداد میں الیکشن کمیشن سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیکرٹری قانون کو دیے گئے اسمبلی کے اختیارات دوبارہ سیکرٹری اسمبلی کو دینے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ سابق وزیر قانون راجہ بشارت نے ایوان کو بتایا کہ عمران خان کی ہدایت پر ایک اینٹی وکٹمائزیشن کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس کمیٹی نے اپنی تجاویز تیار کی ہیں، جس کے تحت 23، 24 اور 25 مئی کو ہونے والی تمام FIR ختم کی جائیں گی۔ جن افراد نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ جیسے ہی کابینہ تشکیل پاتی ہے، فوری اس پر کام کیا جائے گا۔ اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس 15 اگست تک ملتوی کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا اس سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ ان سے حکومت نہ لی جاتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ گوادر کو تباہ کر دیا گیا۔ گہری ترین بندرگاہ کی گہرائی اب صرف 11 فٹ رہ گئی ہے، ریت نے اسے بھر دیا ہے۔ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ ایسے معاہدے کیے ہیں۔ میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویو دکھا سکتا ہوں، وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے۔ ہم نے تو IMF کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہم سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور وہ گوادر کہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرا ترین بندرگاہ تھا، اور آج وہ گہرا ترین سمندر اس وقت صرف 11 فٹ کا رہ گیا ہے، ریت نے آ کر اس کو بھر دیا ہے۔ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں کہہ رہے تھے $25 ارب
ہمارا ریزرو میں پڑا ہوا ہے. جو ہی حکومت بدلی اور ہم نے پتہ لگایا تو 8,000 تھا. جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا جو میں اناؤنس کر رہا تھا, اس آخری الفاظ کو طے کرنے میں میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے اور ان کے اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا. اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی, الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. ملک کے ان شہریوں, ان جوانوں سے ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا. چیف الیکشن کمشنر سے سب سے زیادہ ملاقاتیں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کی ہیں. تحریک انصاف کے وزراء بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے دیگر جماعتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تحریک انصاف کے وزراء اور رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں. شاہ محمود قریشی نے بھی 12 مئی کو چیف الیکشن کمشنر سے 1.5 گھنٹے طویل ملاقات کی. حال ہی میں ہمایوں اختر بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملے. ضلعی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی ملاقاتیں کرے تو ٹھیک, دوسری پارٹیاں کرے تو کیسے غلط ہے. ان کا کہنا ہے کہ حالیہ الزام تراشیں الیکشن کمیشن کو دباؤ اور زیر اثر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ معاشی طور پر ملک جام ہو گیا, اب نواز شریف حکومت چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چین, دبئی, قطر اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کی مدد نہیں کی. IMF کا بیل آؤٹ پیکیج بھی نہیں ملا. امریکی امداد کی شرائط پر چین کو شدید تحفظات ہیں. 90 دن کے بجائے صرف 45 دن کے ذخائر رہ گئے. کی بجائے کمپنی کی مشہوری کو لوگ خوب سمجھتے ہیں. وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اور کرپشن کرنے والا سیاستدان نہیں ہو سکتا. ملک کے بارے میں سیاستدانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی سوال کیے جائیں. سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ عوام صرف نعرے سے گمراہ نہ ہوں. پی ٹی آئی بتائے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا کیا بنا. سیاستدان عوام کے سامنے جواب دہ ہیں. ایک برا سیاستدان بھی معاشر لاء سے 1 کروڑ بار اچھا ہے. سیاستدانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ ڈیمز کیوں نہیں بنائے گئے. تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر پیٹرولیم 3 TTs وصول کی. ان کے اکاؤنٹ میں بھارتی کمپنی سے 14.25 کروڑ روپے کنسلٹنسی فیس کی مد میں آئے. کمپنی کا مالک مودی کا قریبی دوست ہے. لیگی رہنما بتائیں کہ وزیر ہوتے ہوئے کیا انہوں نے جاسوسی کی مد میں رقم وصول کی. شاہد خاقان عباسی جب وہ 30/12/2016 سے 4/1/2017 تک فیڈرل منسٹر پیٹرولیم تھے, اس عہدے میں انہوں نے 3 ریمیٹنسز, ٹیٹیاں جو مشہور زمانہ ہوتی ہیں اسٹبر کی, وہ 3 ٹیٹیاں ان کو آئیں. یہ 14.25 کروڑ روپے ان کو ان 3 TTs کے اندر وصول ہوئے. ٹرینٹی لیوبز اینڈ گریس بنانے والی کمپنی ہے, ہندوستانی کمپنی جس کا مالک بہت قریب ہے مودی کے, ان کی کمپنی سے ان صاحب کو کنسلٹنسی فی ملتی ہے. یہ وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہے. اسی بینک میں میرا بینک بھی ہے, اکاؤنٹ بھی ہے. میں عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ اور اپنا اکاؤنٹ پبلک کر دیں اور ایک ٹرانزیکشن کا جواب دیں. پیٹرولیم منسٹر ہیں پاکستان کے, انڈین کمپنی سے. اب یہ بتائے کہ کیا یہ جاسوسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا, کیا یہ غداری کے لیے انڈیا سے پیسہ لے رہا تھا. تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کو کڑاہی میں ابالا جا رہا ہے. فارن فنڈنگ کا کیس تو مسلم لیگ نون و پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. تینوں جماعتوں کے کیس کا فیصلہ ایک ساتھ آنا چاہیے. انہوں نے آخری ٹول کے طور پر اس وقت ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر بڑا کڑائی میں ابال لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے. فارن فنڈنگ کیس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. ہمارا تو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس پولیٹیکل پارٹی الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ کی اگر ممنوعہ قرار پا جاتی ہے کوئی فنڈنگ کسی پارٹی کو تو وہ فنڈنگ ضبط ہو جاتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پیپلز بس سروس کے 7 عروج پر تمام سڑکوں کے مرمتی کام فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے. مراد علی شاہ کی صدارت میں پیپلز بس سروس کا شہر کے روٹس سے متعلق اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پیپلز بس سروس شہر کے لیے اہم ہے. روٹ نمبر 1 کے جو مرمت کے کام ہیں
ان کو فوری شروع کیا جائے اور روٹ نمبر 2 کے بھی تمام کام 1.5 ماہ میں مکمل کیے جائیں۔ مراد علی شاہ نے پیپلز بس سروس کے بس سٹاپ بھی بنانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ہر طرح کی سہولت ملنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبر شامل کرتے ہیں۔ تو موجیں ختم ہو گئیں۔ آج سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ سکولز میں انسداد ڈینگی مہم کے تحت صفائی اور نکاسی آب کے لیے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں۔ سکولوں میں کلاسز کا آغاز صبح 7:30 بجے سے ہوگا۔ لاہور سے رپورٹ دیکھیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے نجی اور سرکاری اسکول گرمیوں کی تعطیلات کے بعد کھل رہے ہیں۔ چھٹیوں میں اضافے کی افواہیں چلتی رہیں، مگر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ اور طلباء کو آج 1 اگست کو اسکول پہنچنے کے واضح احکامات دیے۔ سرکاری اسکولوں میں نئے تعلیمی سیشن کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ موسم برسات کے پیش نظر اسکولوں میں خصوصی احتیاط کی ہدایات کی گئی ہیں۔ بجلی کے تار ننگے نہ ہوں، بچوں کو خطرناک کلاس رومز نہ بٹھایا جائے۔ سیلاب والے علاقوں میں اسکولوں کی تفصیلات محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوائی جائیں۔ ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسکولوں میں خصوصی صفائی مہم چلائی جائے۔ صفائی مہم کی تصاویر محکمہ اسکول ایجوکیشن کو روزانہ کی بنیاد پر بھجوائی جائیں۔ کالجز میں بھی آج سے تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 4-1 سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کے خلاف پہلے ہاف میں 2 گول سکور کیے، جبکہ قومی ٹیم صرف 1 گول سکور کر سکی۔ دونوں ٹیموں نے تیسرے کوارٹر میں ایک دوسرے پر بھرپور حملے کیے۔ کیوی ٹیم نے چوتھے کوارٹر میں مزید 2 گول سکور کر کے برتری 4-1 تک پہنچا دی۔ پاکستان کی جانب سے واحد گول غضنفر نے سکور کیا۔ قومی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ حذیفہ ابراہیم اور آرمی کی زینب نے جیت لی۔ کھلاڑیوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرنے کا خواب ہے۔ کراچی سے رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان نیوی روشن خان جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس کراچی میں ہونے والے قومی جونیئر مقابلوں میں کھلاڑیوں نے جیت کے لیے بھرپور زور لگایا۔ انڈر 19 فائنل میچ میں سندھ کے حذیفہ ابراہیم نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب کے محمد جنید کو 3-0 سے شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ گرلز ایونٹ میں آرمی کی زینب نے خیبر پختونخوا کی کھلاڑی مہوش کو ہرا کر فائنل اپنے نام کیا۔ فاتح کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو فتح دلانا چاہتے ہیں۔ پورے ٹورنامنٹ میں ایک بھی سیٹ نہیں ہارا اور سارے میچز 3-0 جیتا، تو میرے لیے اچھا ایکسپیرینس ہے یہ۔ میرا نیکسٹ منتھ ٹورنامنٹ ہے بوسٹن US میں، تو اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ ٹورنامنٹ میں جیتوں گا انشاءاللہ۔ ایونٹ کافی اچھا رہا، میں نے فائنل جیتا ہے اور سب کو 3-0 ہرا دیا تھا اس ٹورنامنٹ میں۔ یہ میرا لاسٹ انڈر 19 ہے کیونکہ اس کے بعد میں سینئر ہو جاؤں گی، تو آئی تھنک میں کافی خوش ہوں کہ میں نے جیت لیا ہے۔ کوشش کروں گی کہ انٹرنیشنلی بھی میں سرکٹ میں آ جاؤں اور پاکستان کا نام روشن بھی کروں۔ چیمپئن شپ میں شریک کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اسکواش تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، لڑکیاں بھی اس کھیل میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ پہلے تو گرلز نہیں تھی کیونکہ نہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے نہ کچھ، اور اتنا اسکواش آگے بھی نہیں تھا، لیکن اب ماشاءاللہ گرلز بہت زیادہ آ گئی ہے۔ بہت کمپٹیشن ٹائٹ تھا اینڈ میں اپنا بیسٹ دیا اینڈ پوزیشنز آنے بس ہار، انفارچونیٹلی بس ورلڈ نمبر 1 ہے، ایجپٹ کا پلیئر ہے، وہ بہت اچھا کھیلتا ہے اینڈ میں بھی اس کی جگہ بننا چاہتا ہوں، پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اختتامی تقریب میں کامیاب کھلاڑیوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔